تیسری چیز اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے قول و عمل کے اعتبار سے سچے بنو، زبان بھی سچی ہو، عمل بھی سچا ہو، جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، زبان اور دل میں مطابقت ہو، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور نہ ہو، منافقت نہ ہو، آپ کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ ان سچے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، ان سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ آپ سے ہم سے کب راضی ہوگا؟ جب ہم سچے ہوں گے۔ یاد کرو وہ موقع صلح حدیبیہ کے پہلے جب اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا۔ عثمان غنی کو مکہ کے کافروں نے پکڑ کر کے روک لیا، ادھر افواہ اڑ گئی کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے۔ آپ نے ایک پیڑ کے نیچے ان 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑی تو جان دے دیں گے۔ یہ 1400 صحابہ کرام نے جب نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تو ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ صرف زبان سے بیعت کی یا دل میں بھی ان کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ ہم جان دے دیں گے اگر ضرورت پڑی تو؟ اللہ نے گواہی دی کہ ان کے دل میں بھی یہی بات تھی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اے نبی، وہ 1400 صحابہ کرام جو پیڑ کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اے نبی اللہ ان سے راضی ہو گیا کیونکہ اللہ نے ان کے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیا، ان کے دل کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، کوئی چور نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سچے لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، سچے بنیے، زبان کے بھی سچے بنیے، کردار کے بھی سچے بنیے۔